بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں بھارت کی طرف سے مسلط کی گئی جنگ کے بعد پاکستان کی افواج کو تاریخی فتح حاصل ہونے پر ہم افواج پاکستان کو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی طرف سے ہدیہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے بھرپور دفاعی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کی حکومتوں اور افواج نے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل کے اداروں اور اقوام عالم کی طرف سے جنگ بندی اور سیز فائر کے لیے کی گئی کوششیں جو ہیں ان پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان کی حکومتوں اور افواج کے سربراہوں نے اس پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے خطے میں پائیدار امن کے لیے انہوں نے سیز فائر پر اتفاق کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے عوام کسی طور جنگ نہیں چاہتے۔ اس جنگ کے وقوع پذیر ہونے اور بھارت کا پاکستان پر حملہ کرنے کے پیچھے کچھ ایسی باتیں مخفی اور پوشیدہ ہیں جو پاکستان کے عوام اور ہندوستان کے عوام سے مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ اس پر بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے اور محققین اس پر بہت سارے مباحثے اور تبصرے کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے محبوب قائد، میرے وطن سونی دھرتی پاکستان کی افواج کے سابق سربراہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل پرویز مشرف علی مقامہ کا ویژن، ان کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ صرف خوشگوار سفارتی روابط کیے جائیں بلکہ تجارتی روابط بھی کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو فروغ دے کر خوشحالی، ترقی اور استحکام کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف علی مقامہ کے ویژن سب سے پہلے پاکستان کے مطابق بھارت سے پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کی شرح کو بڑھایا جائے، پاکستان اور بھارت کے درمیان امپورٹ ایکسپورٹ یعنی کہ برآمدات اور درآمدات کو ترجیحی بنیادوں پر اور زیادہ سے زیادہ اس پر نقل و حمل کی جانے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت سے پاکستان امپورٹ کی جائے یا ایکسپورٹ کی جائے، دونوں ممالک کے عوام کو اس سے استفادہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ سستے نرخوں پہ، سستی قیمتوں پہ، کم قیمتوں پر پاکستان اور بھارت کے عوام ایک دوسرے کی زرعی اجناس سے استفادہ کر کے ان کو بہتر مواقع مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی خوشحال اور بہترین آسائش زندگی جو ہے اس کو کر سکیں۔ ایسے حالات میں پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کی طرح سوچے اور اس پر عمل کرے۔ ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی طرف سے، افواج پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے بھارت کے عوام کو جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم یہ ایک شعر کہتے ہیں کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے کہ جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ میں اس موقع پر بھارتی عوام، بھارتی حکومت اور بھارتی افواج کو پرامن رہنے کی ترغیب دیتا ہوں کہ اگر بھارت اور پاکستان کے عوام دوستانہ ماحول اور اچھے سلیقے کے ساتھ رہیں اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت سے باز رہیں تو خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے بہتر مواقع میسر آ سکتے ہیں۔
لیکن اگر ہم جذباتی ہو کر خطے میں پائیدار امن کو تباہ کرنے کے لیے، خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں گے، بھونڈی حرکتیں کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے میں امن کا قیام ناممکن بلکہ مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں دونوں حکومتوں کو چاہیے، دونوں ملکوں کی افواج کو چاہیے، دونوں ملکوں کے عوام کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات، احساسات کا احترام کرتے ہوئے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اقوام عالم میں مہذب قوموں میں شمار کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے حدود و قیود کا احترام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔